والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی، سبقت حاصل کی، اور وہ لوگ جو مہاجر تھے، والانصار، اور وہ لوگ جو ان مہاجرین کی نصرت کرنے والے تھے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کرنے والے ان کے بعد تھے، نیکی کی اوپر پیروی کرنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور رب تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے، تحتها الانہار، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کے جو پہلے دو میڈل ہیں، والسابقون الاولون، سبقت لینے والے اور اسلام میں پہل کرنے والے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اس میڈل کے اندر نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسلام کے ابتدائی دور کے اندر اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور والمہاجرین، اس خصوصیت کے اندر بھی ان کا ذکر نہیں آتا کہ انہوں نے اسلام کے لیے ہجرت بھی نہیں کی، والانصار، اور نصرت بھی نہیں کی، لیکن ایک میڈل ان کے ساتھ خاص ہوتا ہے، وہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان، کہ ان کے بعد جن لوگوں نے نیکی میں مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، اس میڈل کے اندر یا اس خصوصیت کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار کیا تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 4 برس تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قریش کے بڑے جلیل القدر سردار تھے، اور ہمیشہ مسلمانوں کے مخالف لڑے، کفار کی کمان سنبھالی، مشرکین مکہ کو لیڈ کیا، اور جتنے غزوات کے اندر انہوں نے قریش کی طرف سے مسلمانوں کے مقابلے میں برسر پیکار ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کسی جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ ایک خاصہ ان کا یہ بھی تھا۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، بعض مورخین نے اور علماء نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواخ عمری کو جب پڑھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عمرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، اور حجۃ الوداع سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کیے تھے وہی کیے تھے۔ حجۃ الوداع آخری حج تھا، اور وہی ایک ہی حج، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج بھی تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے قبل ان کی والدہ کو مکہ کے کاہن اور راہب نے، اس وقت چونکہ وہ اسلام سے روشناس نہیں تھا وہ معاشرہ، تو لوگ نجومیوں کے پاس جایا کرتے تھے، کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور ان سے غیب کی خبریں پوچھا کرتے تھے۔ تو اس کاہنہ اور اس راہب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ تیرے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوگا اور جو وقت کا بادشاہ بنے گا۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کرنے کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا، اور اس کے بعد وہ پھر ہر سفر اور حضر کے اندر، ہر نشست و برخاست کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر رہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی اہم ذمہ داری سونپی، اور وہ یہ تھی کہ آپ کاتب وحی ہیں، آپ وحی جب نازل ہوتی ہے تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کو لکھا کریں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 22 افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے جو عرب اور قریش کے اندر لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ یہ ایک الگ سے خصوصیت تھی۔ اور 4 شخصیات عرب کے اندر جنہیں دعوات عرب کہا جاتا ہے، جن میں سب سے پہلا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، اور دوسرا نام حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا نام حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھا نام حضرت زیاد بن ابی سفیان، یہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ یہ 4 وہ شخصیات تھیں جن کو دعوات عرب کہا جاتا تھا، اور انتہائی مدبر، اور ان کی سیاست کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ حلم، بردباری، متانت اور تدبر ان کا مثالی تھا، یہ ایسی شخصیت تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور مومنوں کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے کر گئے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو اپنی کو گود میں سر لیے ہوئے ان کا سر دیکھ رہی تھی، سر کو ٹٹور رہی تھی، اوپر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی زوجہ سے کہ اے ام حبیبہ، کیا آپ کو معاویہ اچھا لگتا ہے؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے معاویہ سے بہت محبت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام حبیبہ، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بھی معاویہ سے محبت ہے۔ یہ کیسی خصوصیت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا۔ اور ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ اے اللہ، حضرت امیر معاویہ کو ہدایت والا بنا، اور حضرت امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، اور حضرت امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے ایسا بنا۔ یہ 3 دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اور ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، اور اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اور اس کے علاوہ بھی حدیث پاک کے اندر متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف مواقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعاؤں سے نوازا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا علم اور بڑا حلم عطا کیا تھا۔ یہ سارا کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمر تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اور ان کی سنت کی اتباع اس انداز سے کیا کرتے تھے کہ ان کے دور حکومت کے اندر، ان کی خلافت کے اندر، انہوں نے رومیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ایک زمانے تک ہم باہم دست و گریباں نہیں ہوں گے،
ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اور اس طرح ہمیشہ اکثر سلطنتوں کے اندر ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، جنگ بندی کے معاہدے۔ اس دور میں کہہ لو تو سیز فائر کا معاہدہ جسے کہتے ہیں، جیسے پاکستان اور انڈیا کرتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ معاہدے کی مدت ختم ہونے کو چند ایام باقی تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو اپنی بیرکوں سے نکال کے اس کی قیادت کرتے ہوئے پورا لشکر کو لے کے رومیوں کی سرحد کی طرف نکل پڑے۔ پیچھے سے ایک صحابی رسول حضرت عامر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انتہائی سرپٹ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ اس لشکر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار ہے اور دوڑتا ہوا ہماری طرف آ رہے، اور دھول اڑ رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون ہے گھڑ سوار۔ تو اپنے پورے لشکر کو روکا کہ انتظار کرو اس گھڑ سوار کا، جب یہ ہمارے پاس پہنچے دیکھتے ہیں یہ دمشق کی طرف سے آ رہا ہے، کوئی بڑی خبر لے کے آ رہا ہے، اس وجہ سے اپنے گھوڑے کو اتنی سپیڈ سے دوڑا رہا ہے۔ لشکر کو روکا، اس کا انتظار کیا۔ جب وہ گھڑ سوار حضرت عامر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو پوچھا، اے معاویہ این ذهبت، تم کہاں جا رہا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں روم کی سرحد کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اس صحابی رسول نے پوچھا، اے معاویہ تم نے تو ان سے معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا جنگ کا کہ ہم ایک زمانے تک جنگ نہیں کریں گے، اور ابھی معاہدے کا جو دورانیہ تھا، مدت تھی، ابھی ختم نہیں ہوئی، اور تو پھر بھی ان کی سرحد کے اوپر ان کا محاصرہ کرنے جا رہا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دوست تو پریشان نہ ہو، میں معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، میں صرف اپنی حدود کے اندر جہاں سے ان کی سرحد شروع ہوتی ہے وہاں جا کے اپنے لشکر کو روک لوں گا، اور اس مدت کے ختم ہونے کا انتظار کروں گا۔ جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر روم کے اوپر حملہ کر دوں گا۔ تو حضرت عامر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی تھی؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کے، کون سی حدیث؟ ادب سے کھڑے ہو گئے، بتاؤ کون سی حدیث تھی؟ تو حضرت عامر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم کسی کے ساتھ جنگ کا معاہدہ کر لو، جب تک وہ معاہدے کی مدت ختم نہ ہو جائے تم اپنی فوج کو اپنے مرکز سے حرکت بھی نہ دو۔ تم پورا لشکر لے کے نکل آئے ہو۔ اب جو ہی یہ بات سنی تو فرمایا کہ کیا آپ نے اس حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ حضرت عامر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جی ہاں، میں نے ان کانوں سے سنا تھا اور اس دل سے تصدیق کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی فرمایا تھا۔ اب یہ بات سنی تو پورے لشکر کو دوبارہ گھما دیا دمشق کی طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صریح حدیث موجود ہے اور معاویہ کیوں کر اس کے مخالف جائے۔ پورا لشکر لے کے واپس آ گئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی حدیث کی اہمیت ان کے پیش نظر تھی۔ پورا لشکر جو لے کے بالکل روم کی سرحد پہ پہنچ چکے تھے اور مدت کو ختم ہونے کو بھی وقت پورا ہو چکا تھا، چند دن باقی تھے، لیکن پورے لشکر کو لے کے واپس دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، اور ایسی محبت تھی کہ اپنے بیٹے کو دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے دفن کرنے سے پہلے میرے کفن کے اندر، میرے سینے کے اوپر، وہ میرے سامان کے اندر ایک پوٹلی پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور کچھ ناخن ہیں، میرے سینے کے اوپر رکھ دینا اور اوپر سے کفن کو بند کر دینا۔
یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی کہ دنیا سے جا رہے اور عشق رسول کے اندر اتنے معجزان ہیں ان کے سینے کے اندر کہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میرے سینے کے اوپر رکھ دینا۔ اور رومیوں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت ان کو شام کا دمشق کا گورنر بنا دیا تھا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ کسی بھی گورنر کو بڑی لمبی مدت کے لیے گورنر نہیں رہنے دیتے تھے، تبادلے کیا کرتے تھے، کبھی یہاں سے وہاں، کبھی وہاں سے یہاں۔ لیکن ایک اعزاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حاصل تھا کہ جب تک حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران رہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اسی ایک ہی جگہ کے گورنر رہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی ان کو معزول نہیں کیا، بہت سے گورنروں کو اس وقت ہٹا دیا تھا، نئے گورنر لگائے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر رہنے دیا۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد صحابہ میں اختلاف ہوا تھا، اور وہ قصاص عثمان کے متعلق اختلاف تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اختلاف یہ ہوا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضرت عثمان کے قصاص کے مطالبے میں تاخیر نہ کی جائے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک طرف تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوسری طرف تھے، اور یہ دو بڑی جنگیں ہوئی تھیں جس میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا تھا، جنگ صفین اور جنگ جمل جسے کہا جاتا ہے۔ جنگ جمل جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو جنگ ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جنگ صفین جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تھی۔ اور اس جنگ کے اندر دونوں اطراف سے جو صحابہ شہید ہوئے تھے، یعنی حضرت امیر معاویہ کی فوج میں سے بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے اندر میں سے بھی، ان سب کے جنازے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائے تھے۔ دن کو جنگ کرتے تھے، دست و گریباں ہوتے تھے، رات کو دسترخوان بچھتا تو سارے بیٹھ کے ایک ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے۔ یعنی یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ جیسے دو بھائیوں کی جنگ تھی، اور یہ اجتہادی خطا کے اوپر تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امت کا متفق کا عقیدہ ہے کہ وہ مجتہد تھے، اور مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اجتہاد اگر وہ اس کا ٹھیک نکل آئے تو اس کو دوہرا اجر ملتے ہیں، ڈبل اجر ملتے ہیں، لیکن اس اجتہاد کے اندر اگر اس سے خطا ہو جائے تو اللہ پھر بھی اس کو اجر سے محروم نہیں کرتے، ایک اجر پھر بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے، اور وہ ان کی اجتہادی مسئلہ تھا، وہ اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص میں جلدی کے مطالبے کے وہ امین تھے، اور اسی کے اوپر وہ اپنی محنت کر رہے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ ابھی میری حکومت نہیں ہے، یہ جب مستحکم ہو جائے گی تو میں باغیوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کروں گا۔ تو یہ ایک نظریے کا اختلاف تھا، لیکن باہم شیر و شکر تھے، اور ایسی محبت تھی باہم کہ رومیوں نے جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دارالخلافہ تھا وہ کوفہ کے اندر تھا، وہ کوفہ چلے گئے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ دمشق کے گورنر تھے، تو مدینہ مرکز تھا مسلمانوں کا اور مدینہ خالی تھا اس وقت۔ تو رومیوں نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم جا کے مدینے کا محاصرہ کرتے ہیں اور مدینے پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اب اس وقت یہ سب سے مضبوط سلطنت تھی مسلمانوں کی، مسلمانوں کے گروہ پر دبدبہ تھا، اور سیدنا فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی اسی سلطنت کے رقبے کے اندر وسعت ہو چکی تھی، پھیل چکا تھا۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طریقے سے خبر یہ پہنچی کہ رومی مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور مدینہ مسلمانوں کا مرکز ہے اور وہ اس وقت خالی ہے، آپ کا دارالخلاف، آپ یہاں آ چکے ہیں کوفہ کے اندر، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دمشق کے اندر ہیں، تو مدینہ کی حفاظت کون کرے گا؟ تو فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد بھیجا، قاصد روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا، اور اس کے اندر لکھا کہ اے کتے، میں نے سنا ہے کہ تو مدینۃ الرسول کے اوپر حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے، یاد رکھ تو ہمارے باہم دو بھائیوں کے اختلاف کو آڑ بنا کر اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر تو نے مدینہ کا محاصرہ کیا تو حضرت امیر معاویہ کی فوج میں بطور سپاہی کے جو سب سے پہلا شخص نکلے گا وہ حضرت علی ہوگا، میں حضرت امیر معاویہ کی طرف سے لڑوں گا۔ اور ایسا ہی ایک خط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی روم کے بادشاہ کے پاس کہ میں نے سنا ہے تو مدینۃ الرسول کے اوپر حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے، تو یاد رکھ اگر تو نے مدینہ کے اوپر حملہ کیا تو حضرت علی کی فوج میں سب سے پہلا جو سپاہی تیرے مقابلے میں آئے گا وہ معاویہ ہوگا۔ یہ ایسی باہم محبت تھی، ایسی الفت تھی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اس حدیث اور اس خوشخبری کے مصداق تھے، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف فرما تھے اور خواب دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، جو ہی خواب سے بیدار ہوئے تو چہرے پہ تبسم تھا، مسکرا رہے تھے۔ تو حضرت ام حرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ تبسم ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر کے اوپر ایسے جنگ کر رہے ہیں جیسے وہ خشک مٹی کے اوپر، خشک زمین کے اوپر جنگ کرتے ہیں، اور وہ سمندر کے اوپر ایسے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھتا ہے، وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھو میری امت کے ایک گروہ سمندر کی جنگ کرے گا اور وہ سارے جنتی ہوں گے، یہ خوشخبری دی۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ کیا میں اس جنگ میں ہوں؟ اس خوشخبری کا مصداق یعنی میں بھی ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم بھی ہو۔ تو مورخین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ رومیوں کے خلاف سب سے پہلا اسلام کا جو بیڑا بنایا تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا، یہ اس کے موجد تھے۔ اور سب سے پہلی سمندری جنگ میں جو مسلمانوں نے حصہ لیا تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر مسلمانوں نے لیا تھا۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجادات اور اسلام کے اندر ان کے کارہائے نمایاں تو بہت نمایاں ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رئیس المحدثین ہیں۔ سوال یہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ عمر بن عبدالعزیز زیادہ اچھے تھے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ اچھے تھے؟ یہ سوال کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ عمر بن عبدالعزیز یہ وہ شخصیت تھے جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، دوسرا عمر کہا جاتا ہے، اور ان کے بھی بڑے کارہائے نمایاں ہیں اسلام کے اندر۔ تو سوال کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مرتبہ اسلام کے اندر بلند ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے کیسا سوال کرتے ہو؟ یاد رکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر ان کے ساتھ غزوات میں شامل ہونے کے لیے جس گھوڑے پر سوار ہو کے چلے تھے اس گھوڑے کے ٹاپوں سے اٹھتی ہوئی جو دھول تھی، جو اس گھوڑے کے نتنوں میں جا کے میل کے طور پہ پھنس چکی تھی، ہزاروں عمر بن عبدالعزیز اس میل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ دیا۔ ویسے بھی انسان کا عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے سارے غوث،
سارے کتب، سارے ابدال، سارے اولیاء مل بھی جائیں، ایک صحابی، ادنا صحابی جس نے ایک دن ایسے اسلام قبول کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور فوت ہو گیا، ایک نماز بھی نہ پڑھی، اس صحابی کے قدم کی خاک کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ تو مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔